سے جوائن کیا اپنی پارٹی کو، اس کے بعد یونین ناظم رہا اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے پوزیشن پر بیٹھا. یونین ناظم کے دور میں تو مجھے یاد ہے آپ نے ریفرینڈم میں مشرف کی حمایت کی تھی، کوئی تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے مجھے شاید. اگر آپ نے دیکھا ہے تو یقیناً وہ غلط بات ہوگی. اچھا یہ نہیں ہوا، بیشر ناظم آپ نے ریفرینڈم کی حمایت نہیں کی؟ میرے خیال میں نہیں. یونین کونسل ناظم کی جب مشرف صاحب ڈی جی خان آئے تھے آپ نہیں گئے؟ نہیں، میں مانیں گا. میری آج تک جنرل مشرف کے حوالے سے کبھی میری رائے تبدیل نہیں ہوئی. آپ پیپلز پارٹی کے رہے، آپ کے ساتھ جی کمیٹڈ رہے. اچھا آپ کا جو بلدیاتی نظام تھا، وہ بلدیاتی نظام بہرحال آپ بھی اس میں ذمہ دار رہے اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ بھی خاصے سرگرم اس کی نظام کے حامی رہے. تو مشرف صاحب کی اپنی جو اور غلطیاں ہوں گی اپنی جگہ، لیکن بلدیاتی نظام کے حوالے سے کوئی آپ کی رائے ہے بہتر؟ جی میں اس حوالے سے ایک واضح رائے رکھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام اچھا نظام ہے. اگر اس کے وہ تمام نقائص دور کر دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ ناظم کو اختیار ہونا چاہیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اگر انہیں لوگ براہ راست چنیں. اگر ہر بندہ اس حوالے سے، اگر پورے ضلع کے اندر الیکشن ہو، اگر ممبرز دے سکتے ہیں ووٹ، تو لوگوں کے اوپر اعتماد کیا جائے اور جو بندہ سامنے آئے گا وہ یقیناً بڑا آدمی ہوگا. اس کے اندر نہ پیسے کا عمل دخل ہو سکتا ہے، نہ کسی دباؤ کا عمل دخل ہو سکتا ہے. اور اگر لوگ کسی کو منتخب کریں گے تو یقیناً اس بات کا وہ حق رکھتا ہوگا کہ اسے انتظامی حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اختیار دیے جائیں. اور اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے کاؤنٹی سسٹم ہے. لیکن ایک حقیقت ہے کہ اختیار آدمی کو بدعنوان کرتا ہے اور بے تحاشا اختیار انسان کو بے تحاشا بد کردار بنا دیتا ہے. یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے. جب تک ضلعی نظام کے اندر چیک نہیں ہوں گے، کوئی احتساب کا عمل نہیں ہوگا، ان کے غلط اقدامات کے مقابلے میں کوئی وہ طاقت یا وہ ادارہ موجود نہیں ہوگا جو انہیں روک سکے، تو پھر اختیارات دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ لوگوں کی سہولت سے زیادہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. کیا پیپلز پارٹی کوئی ریفارمز سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ جی 6 ماہ کے اندر اتنی ساری ریفارمز تو نہیں سوچ سکتی، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو جنرل پرویز مشرف کا مرحلہ درپیش تھا. لیکن اس حوالے سے ایک واضح رائے ہے کہ جو آئین ساز ادارے ہیں، جو قانون ساز ادارے ہیں، انہیں بہرحال زیادہ اہمیت ان کے کام کی آئین سازی کے حوالے سے ہے. لیکن جنیجو دور کے اندر بدقسمتی سے ڈیولپمنٹ اور قانون سازی کو اکٹھا کر دیا گیا، جس سے میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارا اصل کام ہے، جو قوانین حالات کے مطابق نہیں ہیں، انہیں تبدیل ہونا چاہیے. اور وہ کوئی اتنا قوانین بھی تو آپ لوگوں کے لیے بنائیں گے نا، یہ ہوا میں تو قانون نہیں نا، جو لوگ گراس روٹ لیول پہ مسائل کا شکار لوگ ہیں. جی اب یہ بلدیاتی ادارے بھی تو آخر لوگوں کے لیے ہیں نا. تو میں انہی کے حوالے سے چاہ رہا ہوں کہ ترقیاتی کام بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہونے چاہیے، لیکن ان کے ذریعے جو لوگوں کے حقیقی نمائندہ ہوں. حقیقی نمائندہ سے کیا مراد ہے سر؟ ایک ناظم صاحب ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے نا. گورنمنٹ اب کونسلرز کو استعمال کرے یا لوگوں کو استعمال کرے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جی اب جو بھی ناظم بنتا ہے یا چیئرمین بنتا ہے وہ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے نا. جی کیا خیال ہے ہمارے ناظم نے کوئی عوام کی خدمت نہیں کی؟ میں شخصی حوالے سے گفتگو نہیں کرتا، میں کلیکٹیو حوالے سے. میں ناظم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں شخصیت کی بات نہیں کر رہا. کیونکہ وہ ان کی بیٹی میرے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی، تو میں تھوڑی سی پرسنل ہو جائے گی بات. میں اوور آل سسٹم کی بات کر رہا ہوں. سسٹم کے اندر کیا آپ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ جب ممبرز کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہو کہ اس نے کچھ رقم لے کر کسی کو ووٹ دیا ہے، تو یقیناً لوگوں کے دل مجروح ہوتے ہیں. ان کو افسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم نے منتخب کیا تھا اس نے 10-15 ہزار روپے کے اندر کسی شخص کو ووٹ دے دیا اور اس نے ہم سے پوچھا نہیں. لیکن یہ آپ پرسنل نہ ہوں، لیکن ضلع اسمبلی کے فلور پہ ناظم صاحب نے ایک بات کی جو آپ تک بھی پہنچی ہوگی بجٹ اجلاس میں، کہ ہمارے ایم پی اے صاحب نے کروڑوں روپے کی ناجائز زمین ایڈجسٹمنٹ کرائی ہے اور میری پوری زندگی کا جو حساب کتاب ہے وہ بھی ان کے برابر پورا نہیں اترتا، وہ مجھ سے بڑھ گئے. اگر مجھ پہ کوئی الزام ہے سرائی صاحب، میں اس حوالے سے انتہائی خوش دلی سے انہیں کہوں گا کہ وہ مجھے واضح کریں، کم از کم میرے علم میں بھی ہو کہ وہ کروڑوں روپے میرے پاس کہاں پہنچے اور کس وقت کہاں ہیں. میرے پاس ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی ہمارے ہاں 123 بھی ہے، چک منڈی ٹاؤن ہے، ہمارے ہاں برادری ٹرسٹ ہے. یہ اتنے موضوعات ہیں جو ہوا میں گھوم رہے ہیں. ہر اقتدار پہ آنے والا بندہ جو انہیں بھول جاتا ہے، جو اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ ساری فائلیں ہمیں یاد ہوتی ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور کسی بھی فورم کے اوپر بحیثیت ایم پی اے اگر میرے اوپر کوئی ایک حرف بھی اس حوالے سے ثابت کر دے، میں اس کی ذمہ داری. میں فلور پہ وہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ میں کر رہا ہوں، وہ ضلع اسمبلی کے فلور پہ بات ہوئی. جو آدمی شکست کھا جائے باوجود اختیار رکھنے کے،
میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں اس بات کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں اسے ڈسکس کروں. ہاں اگر مجھے دل میں کوئی کمزوری ہوتی تو میرے پاس تو لا تعداد ریکارڈ ہے ان کا جو انہوں نے پورے ہر چک کے اندر, ہر گاؤں کے اندر, ہر آدمی ان کے اس حوالے سے گواہ ہے. کم از کم میں اس حوالے سے میں نے اسے اگنور کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک آدمی شکست کھانے کے بعد ایک نیچرل. آپ دیکھیں آپ اگنور کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی سیاسی بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. کیوں اگنور کرتے ہیں جبکہ وہ عوام کے ساتھ اگر انہوں نے ہاتھ کیا ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں اوپن کریں. جو اس حوالے سے ڈی سی او صاحب نے بہت زیادہ وہ جو پہلے ماضی کا گند تھا اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے تمام معاملات کہ وہ سارے ان کو انتہائی باریکی سے جائزہ لیا گیا. کچھ بورڈ آف ریونیو کے پاس کیسز چلے گئے ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے اس طرح کی پریکٹسز تھی اور کچھ کو خارج کر دیا گیا ہے. اور جو بھی اس معاملات میں علم رکھنے والے ہیں تمام لوگوں کے علم میں یہ بات ہے. تو جب ایک آدمی منتخب ہو جائے میں اپنے آپ کو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ روایات جو سیاستدانوں سے انتقام کے حوالے سے جڑی ہوئی تھی, جو چھوٹے چھوٹے نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر چھوٹے ملازمین کے اوپر, میں نے اپنے اوپر خود پابندیاں لگائیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص اس نے میرے خلاف کمپین کی ہے اور سرکاری ملازم ہوتے ہوئے میں نے کسی آدمی کو اس حوالے سے آج تک میں نے اس حوالے سے ڈسکس نہیں کیا. اور میں نے ہمیشہ اس بات کو خوش دلی سے تسلیم کیا کہ یہ ان کا اپنا حق ہے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے پاس وقفہ آنے والا ہے کمرشل بریک کا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ این آر او کا کلچر بنا اوپر سے لے کر نیچے تک کہ جی چھوڑ دو, بخش دو, اب معاف کر دو, جو کچھ کیا ہے معاف کر دو, جناب وہ فلاں چلا گیا, فلاں کھا گیا, اس کو معاف کر دو. معافی کی بات میری طرف سے تو کوئی نہیں ہوئی, سسٹم کے اندر سکروٹنی ہو رہی ہے. میں کلچر کی بات کر رہا ہوں, ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں. دیکھنا جی اب زرداری صاحب سے لے کے اور مشرف صاحب سے ہوتے ہوئے آپ نیچے تک چلے جائیں, ایک ہی ہمیں صدا نظر آتی ہے, صدا سنائی دیتی ہے کہ جناب جو ہوا ہے اسے چھوڑ دیں, آگے چلیں. یہ سب کیا ہوگا؟ یہ آخر کوئی عوام کا بھی تو استحقاق بنتا ہے, اس ملک کا بھی تو استحقاق بنتا ہے. انجم سرائی صاحب آپ ذرا جواب دیں کہ مشرف دور کے اندر, میں تو جواب لینے کے لیے بیٹھا ہوں. نہیں, میں آپ سے بھی سوال کر سکتا ہوں کہ نیب کا ادارہ جو وجود میں آیا, کیا وہ جن لفظوں کے حوالے سے وجود میں آیا کیا اسے سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا فیصل صالحیات کو اس لیے معاف نہیں کر دیا گیا کہ اس نے حکومت جوائن کر لی؟ کیا شیرپاؤ کو اس لیے معاف نہیں کر دیا گیا کہ اس نے گورنمنٹ کو جوائن کر لیا؟ اور لا تعداد مثالیں.